السلام علیکم اسٹوڈینٹس، چلتے ہیں اپنے آخری چیپٹر کی طرف۔ اس بک کا آخری چیپٹر ہے ہمارا چیپٹر نمبر 18، جہڑو راج تھیڑو بھاگ، یعنی جیسی حکومت ویسی رعایا۔ ہکڑے بادشاہ خواب لتو تا سندن سمن واڑی کوٹھیے میں ہکڑی لومڑی پئی فٹکی۔ صبح جو بادشاہ سبنی امیرن وزیرن نجومین کے خواب بدھایو، پر ان ماں کو با ان جی تعبیر نہ بدھائے سگیو۔ ایک دفعہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے جہاں وہ سوتا تھا اس کوٹری کے اندر جو ہے وہ ایک لومڑی لٹک رہی ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے سبھی امیروں وزیروں نجومیوں کو اپنا خواب بتایا، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تیسا جے بادشاہی میں بڑو گھمایو ویو تو جے کو خواب جو تعبیر بدھائیں تو تہیں کے بڑو انعام ڈنو ویندو۔ پھر اس کے بعد پوری بادشاہی میں یہ اعلان کروایا گیا کہ جو بھی خواب کی تعبیر بتائے گا اسے بہت انعام ملے گا۔ کچھ دن گزر گئے لیکن خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکا۔ آخرکار ایک دن ایک کسان جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ اس خواب کی تعبیر بتانے کے لیے وہ نکل پڑا۔ راستے میں اس نے ایک پہاڑ پر سے گزرنا تھا، جہاں اس نے دیکھا کہ وہاں ایک شیشناگ بیٹھا ہوا ہے۔ ہن ناگ کا چیو تا ناگ مکھے واٹ دے جو بادشاہ کے خواب جو تعبیر بدھائیں پیو ویاں۔ اس نے کہا کہ ناگ مجھے جگہ دو تاکہ میں بادشاہ کو جا کر خواب کی تعبیر بتا سکوں۔ ناگ نے کہا، ارے بے وقوف، بادشاہ کو نجومی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکے سو تم کیسے بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہیں خواب کی تعبیر میں بتا سکتا ہوں۔ تو شیش ناگ کی بات سن کر اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، انعام کا آدھا حصہ مجھے دو گے۔ کسان نے ناگ کی جو یہ شرط والی بات تھی مان لی اور خواب کی تعبیر سن کر روانہ ہو گیا۔ دربار میں پہنچے کڑمی خواب جی تعبیر بدھائن جی اجازت گھری۔ بادشاہ کیسے اجازت ڈنی؟ کڑمی چیو، بادشاہ سلامت لومڑی دغا باز بزدل اے مکار جانور آہے۔ دربار میں پہنچ کر کسان نے خواب بتانے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ سے کہا کہ جناب، جو آپ کی لومڑی ہے وہ ایک دغا باز بزدل اور مکار جانور ہے، اس لیے آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی جو رعایا ہے، آپ کی جو حکومت ہے، اس میں دغا بازی، مکاری اور ریاکاری ہونے والی ہے۔ جے کڈہیں یہ بند نہ تھی پہ حکومت کے نقصان پہنچندو، اگر یہ بند نہیں ہوگی تو حکومت کو نقصان پہنچے گا۔ بادشاہ کو یہ بات دل سے لگی اور اس نے کسان کو کافی انعامات دے کر بھیج دیا۔ کڑمی انعام وٹھی واپس پیو آیو تو خیال کہیں تو چھو تو بیو رستے وٹھی گھر ویاں۔ جب اس کو انعام مل گیا کسان کو تو اس کے دل میں لالچ آ گئی، تو اس نے کہا کیوں نہ راستہ بدل کر یہاں سے جایا جائے، نہیں تو ناگ کو آدھا حصہ دینا پڑے گا۔ کچھ ڈینگا پوئے بادشاہ وری بیو خواب لدو تا سندس محلات میں ایک اگاڑی ترار پئی لٹکے۔ صبح جو بادشاہ کڑمی ڈا ماڑہوں موکلیو، ہاڑی تا کڑمی اچے فاٹو نانگ ساتا ہن دھر کیو آہو۔ اب کچھ دن کے بعد بادشاہ نے پھر ایک خواب دیکھا کہ اس کی جو محل ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک تلوار، ننگی تلوار لٹک رہی ہے۔ صبح کو بادشاہ نے جو ہے وہ اس کے پاس کچھ لوگ بھیج دیے اور اس کو بلا لیا۔ اب جو کسان تھا وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ ناگ کے ساتھ تو اس نے دشمنی مول لے لی تھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ آخرکار اس کے دل میں خیال آیا اور وہ ناگ کی طرف چل دیا۔ ان کے منتوں کرن لگو، ناگ کھیس چیو تا اگے باتوں قول کو نہ پورا کیو، پر ہاڑے وعدو کرو تو انعام جو ات ضرور موکے ڈیندین۔ کڑمی ہاؤکار کئی ہیں خواب جو تعبیر بدھے روانو تھیو کہ اس کی جا کے شیش ناگ کی جو ہے وہ منتیں کرنے لگا۔ خیر وہ راضی ہو گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے مجھے پہلے میرے ساتھ جو قول کیا تھا اس کی پاسداری نہیں رکھی تھی، لیکن اب جو بھی تمہیں ملے گا اس کا آدھا حصہ مجھے دینا۔ اس طرح خواب کی تعبیر اس کو بتا دی۔ بادشاہ وٹ پہنچے کڑمی کھیس بدھائیں تا جیندہ قبلہ ترار جو کما ہے خون ریزی۔ اوانجا دشمن آواجا پٹھیاں گڑیاں ترار کھڑیو پیا آہن۔ بادشاہ سلامت کو اس نے بتایا کہ قبلہ جناب، تلوار کا کام ہے خون ریزی کرنا، لہٰذا آپ کے دشمن بھی آگے پیچھے آپ کے گھوم رہے ہیں تلوار لے کر، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کا بھی سر قلم کر دیں۔ بادشاہ کو یہ بات بہت دل سے لگی۔ اس نے کسان کو اور زیادہ انعامات بھی دیا اور تحفے میں ایک تلوار بھی دے دی۔ اب جو کسان تھا وہ بہت خوش ہوا
اور اس نے کہا کہ میں راستہ بدل کر بے ایمانی کے ساتھ جو ہے وہ ناک کے آگے سے نکل جاؤں گا، میں اس کو آدھا حصہ نہیں دوں گا۔ جنہیں ناک وری لکھ وٹ پوتو تا ناک کے ڈسے کھڑی ترار ہنیائی۔ جب وہ ناک کے پاس پہنچا تو اس نے کیا کیا کہ اپنی تلوار نکال لی اور ناک کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ ناک بیچارو بچی بھر میں گھڑی ویو، کرمی اچے گھر پہنچو ऐं सुख सां زندگی گزارنے لگو۔ ناک ڈر کر جو ہے وہ بھاگ گیا اور کسان جو ہے وہ واپس گھر آ کر زندگی گزارنے لگا۔ کچھ ڈینہं کھاں پوءِ بادشاہ وری کو خواب لدو، ہن وری کڑمی ڈانہں ماण्हू موکلیو۔ بادشاہ نے پھر ایک خواب دیکھا اور اس طرح کسان کو پھر بلا لیا۔ اب کسان جو تھا پریشانی میں آ گیا کہ میں نے ناک کے ساتھ 2 دفعہ جو ہے وہ وعدہ خلافی کی ہے، اب ناک تو میری سنے گا نہیں۔ ہاڑے وری چھو آیو آہین۔ جب میں ناک کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اب میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ناک کی وڈیوں منتیں کیوں بھیلی؟ اس نے ناک کی بہت منتیں کی اور کہا کہ خدا کے لیے مجھے جواب بتا دو ورنہ تو بادشاہ سلامت مجھے بے وجہ مار دے گا۔ ناک نے کہا کہ تمہیں میں نے تعبیریں 2 بتائی تھی لیکن تم نے مجھے آدھا حصہ نہیں دیا تھا۔ لیکن کسان نے کہا کہ اس بار میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اور تمہیں اپنا جو حصہ ہے آدھا وہ ضرور دوں گا، تو مجھے خواب کی تعبیر بتا دو۔ بادشاہ وٹ پہنچے کڑمی چیو تو بادشاہ سلامت اواں خواب میں دگھی ڈٹھی ہے، تماں گونگی گائیں وارو پہاکو تو ضرور بدھو ہوندو۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے معصوم گائے دیکھی ہے اور آپ نے یہ قصہ تو ضرور سنا ہوگا، سو این سمجھو تو اواں جی ریت ہاڑے گؤں وانگر نماڑی تھی چکی ہے، تب آپ سمجھ جائیں کہ اب آپ کی جو رائے ہے وہ معصوم گائے کی طرح ہو چکی ہے۔ اواں جی حکومت کے ہاڑے کو با لوڈو نہ ہے۔ یہ بدھے بادشاہ ڈاڈو خوش تھیو، کڑمی میں پانجو انعام وٹھی روانو تھیو۔ اس نے کہا کہ اب تمہاری حکومت کو کوئی ڈر نہیں ہے اور بادشاہ نے اس کو بہت سارا انعام دیا اور انعام دے کے روانہ کر دیا۔ کڑمی ان بھیرے سیدھے ناک وٹ آیو، سمورا انعام آنے ناک آٹاں رکھی آئیں۔ کسان سیدھا جو ہے وہ ناک کے پاس آیا اور اپنا سارا سامان اس کے پاس رکھ دیا اور کہا کہ آدھا انعام لے لو۔ لیکن ناک نے کہا کہ میں تمہارے آدھے انعام کا بھوکا نہیں ہوں، منہ تو رگو تم جو آزمودو تھیو، میں تو تمہیں آزما رہا تھا، لیکن اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ ملک کی حالت کا اثر ریت پر ہوتا ہے۔ پہلی بھیرے ملک میں فریب اور دغا ہے، پہلی دفعہ ملک میں فریب اور دغا تھا سو تم نے بھی میرے ساتھ یہی کیا۔ بے بھیرے ملک میں فساد ہے، خون ریزی ہے، دوسری دفعہ ملک میں خون ریزی ہو رہی تھی، فساد ہو رہا تھا، تم نے میرے ساتھ بھی یہی کیا۔ ہاڑے ملک میں امن و امان ہے، سو تو پان ہلے آیو آئیں انعام ڈیئن۔ اب ملک میں چونکہ امن ہو چکا ہے تو تم میرے پاس آ گئے ہو مجھے انعام دینے کے لیے۔ بدھو کون تھے تا جہڑو راج تھیڑو بھاگ، اسی لیے کہا جاتا ہے جیسی حکومت ویسی رعایا۔ امید ہے چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا، چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ اللہ حافظ۔